بلکہ دعوے دے ثبوت واسطے ثبوت دلیل ضروری ہے. دعوے دے تحقق واسطے دلیل دا لیانا ضروری ہے. جے تسی دلیل نہیں لے کے آئے تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. لہذا اللہ پاک نے ایک دعویٰ کیتا اور اس تو بڑا کوئی دعویٰ نہیں. بولو. اور اللہ نے دعویٰ کیا کیا؟ اللہ کا دعویٰ سب سے بڑا ہے. وہ خود بھی سب سے بڑا ہے. بولو. اذان میں کہتے ہو کہ نہیں اللہ اکبر؟ بولو. کہتے ہو نا. اور پھر تکبیرات تشریق میں بھی کہتے ہو اللہ اکبر. بولو. اور اسی طرح تکبیرات عیدین میں بھی کہتے ہو اللہ اکبر. اور افتتاح صلاۃ میں بھی کہتے ہو اللہ اکبر. نہیں سمجھے؟ لہذا جب بھی تکبیر بولی جائے تو تکبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سب سے بڑا ثابت کرنا. اس کو عربی زبان میں تکبیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں. اسی لیے جب تم نعرہ تکبیر کہتے ہو، نعرے تو لگاتے ہو، مفہوم بھی آپ سمجھنا چاہیے کہ تکبیر کا مطلب ہوتا ہے کسی نو سب تو وڈا بنانا یا وڈا ثابت کرنا. تکبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بڑا ثابت کرنا. کبر یکبر تکبیرا، سب سے زیادہ کسی کو بڑائی کے ساتھ واضح کر کے پیش کرنے کو عربی زبان میں تکبیر کہتے ہیں. اور جو تکبیر بلند کرتا ہے اسے عربی میں مکبر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اور تھوڑے جسلے کوئی نمازی زیادہ ہو جان تو امام دی آواز پچھلیاں نہیں جاندی تے کہندے ساڈے لوگ کہتے مکبر کھڑا. مکبر نہیں مکبر ہوندا لفظ. کہ کہندے مکبر کھڑا کرو. کیا کہتے ہیں؟ مکبر کا مطلب کیا؟ کہ وہ جو سب سے بڑا ہے اس کی بڑائی کا اعلان کرے. جو سب سے بڑا ہے اس کی بڑائی کا اعلان کرے. لہذا سب سے بڑے کو سب سے بڑا بتانا اس کو عربی میں تکبیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولو. اسے تکبیر کہتے ہیں. اور جب تم کہتے ہو اللہ اکبر تو تم نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے. تو چونکہ تم نے یہ کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کو سب سے بڑا بتانا اس کو تکبیر کہتے ہیں. اسی لیے تم جب نماز شروع کرتے ہو تو کہتے ہیں میں تکبیر پڑھ رہا ہوں. اور جب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہو جواب میں لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں. لہذا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ کی جو دعوے والی گفتگو ہے وہ بھی سب سے بڑی ہے. سب سے بڑا دعویٰ اللہ کا ہے اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ لوگ بھی دعوے کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے، لیکن وہ تھوڑے ناپ تول تے تھوڑے قد کاٹ دے مطابق وڈے ہوندے تے اللہ تعالیٰ قد کاٹ تو بھی پاک ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اللہ پاک قد و قامت سے پاک ہے. اس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی حساب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ لمبائی چوڑائی سے بھی پاک ہے. اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا، وہ وزن سے پاک ہے. اس کا طول معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ طول سے پاک ہے. اس کا عرض معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ آراز سے بھی پاک ہے. اس کا وجود نہیں پا سکتے کیوں کہ جسم سے وہ پاک ہے. ہاں وجود بمانا ہونا وہ تو ہے، لیکن وجود بمانا جسم کے نہیں ہے. اللہ جب اس سے پاک ہے تو تم اندازہ نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا ہے. صرف ہم اعلان کرتے ہیں، اسی اعلان کو تکبیر کہتے ہیں. اور اللہ کی جو تکبیر ہے، اللہ کی جو تکبیر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے. تم سورج کی پوجا کر رہے ہو، چاند کی پرستش کر رہے ہو، ستاروں کو پوج رہے ہو، ارے آنکھ کی پرستش کر رہے ہو، پتھروں کی پرستش کر رہے ہو، اور بتوں کے آگے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہو. لہذا اللہ نے اعلان کر دیا کہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جا سکے
نہ فرشتوں میں کوئی لائق ہے، نہ انسانوں میں کوئی لائق ہے، نہ وحوش میں کوئی لائق ہے، نہ طیور میں کوئی لائق ہے، نہ شرقی اور غربی اور شمالی اور جنوبی میں کوئی ایسا ہے جو معبود بن سکے، نہ نوریوں میں ہے نہ ناریوں میں۔ ہاں ایک معبود ہے جس نے نوریوں کو بھی بنایا ہے، ناریوں کو بھی بنایا ہے، شرقیوں اور غربیوں کو بھی بنایا ہے، ہاں جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی اکیلا